السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ نساء سے پڑھی گئی، سورہ احزاب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ارشادات کو پڑھے گئے. گزشتہ نشست میں ہم نے صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر گفتگو کی تھی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وہ مقام و مرتبہ ہے دین میں. پوری تفصیل کے ساتھ اس کی روشنی ڈالی گئی اور تاریخ نے صحابہ کرام کے کردار کو مسخ کیا اور کچھ فرقوں نے صحابہ کرام کی تنقیص اور ان کے تبرہ، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. اس اعتبار سے سب سے پہلی چیز ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت. اس اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع ہے، وہ بھی دراصل گزشتہ عنوان ہی سے اس کا تعلق ہے کہ مسلمانوں میں جو خرافات پیدا ہو گئی ہے، شرک و بدعت یا اوہام پرستی یا اسی قسم کے اور بھی بہت سارے اعتقادی اور عملی بگاڑ، اور مسلمانوں کے پاس یہ کہاں سے آئے، کس ذرائع سے آئے، اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم تاریخ کے ذریعے سے بات واضح کریں گے، کیونکہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص دین ہے. اس میں کسی نظریات یا کسی خیالات کی آمیزش قطعی طور پر بالکل نہیں کی جا سکتی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آیات کریمہ کا ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اولی الامر منکم، اور تم ہی میں سے جو تمہارے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. صاحب امر سے مراد جب تک اسلامی مملکت تھی، مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے، امیر المومنین یا پھر خلیفۃ المسلمین، ان کی اطاعت لازم
اسی لیے ہمیں 3 اطاعت کا ذکر کیا گیا، ایک اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت۔ اس میں 2 اطاعت تو مستقل ہے، اور ایک جو تیسری اطاعت ہے وہ مشروط ہے، یعنی امیر کے جو اطاعت ہوگی، خلیفہ کی جو اطاعت ہوگی، وہ اللہ اس کے رسول کے حدود میں رہتے ہوئے ہوگی۔ یہ شرط ہوگی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ تیسری اطاعت کے لیے شرط لازم ہے کہ امیر کی اطاعت کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف قطعی طور پہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے آگے جملے جو آ رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان میں کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ جائے جو اختلافات کا باعث ہو یا تنازعات کا باعث ہو، تم ایسے امور میں جہاں پہ آپس سے اختلاف ہو رہا ہو، تم اس کے فیصلے کے لیے، اس کے مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، پھر اس کی وضاحت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لوٹاؤ، اور جو فیصلہ فریقین کے درمیان میں متنازع بنا ہوا ہے اسے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے تحت اس کا حل جو ہے نا تمہیں قبول کرنا چاہیے، اور اس کے حل کی تمہیں تلاش ہونی چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے اختلافی مسئلے کو جو کا تو رکھنا، اسے قطعی طور پہ جو ہے نا اسلام میں گوارا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور یہ تجویز، یہ فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تاکہ مسلم معاشرے کے اندر کوئی اختلافات باقی نہ رہیں، کوئی تنازعات باقی نہ رہیں، اور کوئی لڑائی جھگڑے باقی نہ رہیں۔ مسلمان جس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس کی روشنی میں اپنے اختلافات، اپنے تنازعات کو حل کر لیں۔ یہ بہترین فارمولہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر اس سلسلے میں آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم بات بتائی ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ حکم لازمی اور ضروری ہے کہ تمہارے اختلافات اور تمہارے تنازعات قرآن اور سنت کی روشنی میں حل ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پہ اور آخرت پہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دعوت نہیں دیا، بلکہ خاص طور پہ ان لوگوں کو یہ بات دعوت دی گئی ہے اگر تمہارا ایمان اللہ پہ ہے، آخرت پہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ہر مسئلے کو، جہاں پہ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے اور اس مسئلے میں اختلافات پیدا ہو جائیں، تو اس مسئلے کو حل کے لیے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا دو، ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے سب سے بہترین تدبیر ہے، تجویز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے تمام امت مسلمہ کے اوپر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مسائل اور تنازعات اور اختلافات کا حل جو ہے، چاہے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے انفرادی مسائل ہوں، چاہے وہ آئلی مسائلات ہوں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے وہ مدنی مسائل ہوں، چاہے وہ خارجی مسائل ہوں، ان سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ہر تنازع اختلافات کے لیے قرآن اور سنت رسول اللہ کی طرف سے لوٹا دے، اور وہاں سے جو حکم ملے اس کے آگے دونوں فریقین کو سر جھکا دینا چاہیے۔ یہ بہترین تجویز ہے، یہ بہترین تدبیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے، چاہے وہ معاملہ عقائد کا ہو، چاہے وہ معاملہ اعمال کا ہو۔ ہر معاملے میں ہمیں رجوع الی اللہ، رجوع الی القرآن اور رجوع الی سنت رسول اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے۔ یہ بہترین تجویز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، چاہے وہ معاملہ حرام کا ہو، چاہے حلال کا ہو، چاہے مذہبی امور میں اختلافات کا ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن ہے، جس کو اللہ نے فرقان کہا ہے اور میزان کہا ہے، وہاں پہ اس کو لوٹانا چاہیے۔ اور اس قرآن کے سب سے پہلے جو مفسر ہیں اور معلم ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چونکہ قرآن مجید کی آیات کو کھول کے بتانے والے اور اس کی تعلیم کا دینے والے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، اور اس کے بعد اجماع صحابہ ہے۔
اجماع کی جب بات ہمارے پاس آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ امت کا اجماع، بلکہ قرآن اور حدیث میں جس کو اجماع کہا گیا ہے وہ اصولی طور پہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اس بات میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ امت کا اجماع، امت کا اجماع اس وقت قابل قبول ہوگا جبکہ صحابہ کرام کے اجماع کے مطابق کوئی فیصلے دیے جائیں۔ اگر امت کا اجماع صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف اگر کوئی رائے ہوگی اسے قطعی طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس امت کے لیے اجماع قرار دیا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند عطا کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام کا بہت بڑا اور مرتبہ اور مقام ہے۔ اگلی آیت میں بھی یہی بات بتا دی گئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے گا، مخالفت سے مراد یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ذاتی نہیں ہے، شخصی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مد مقابل کوئی دوسری تعلیمات کو اپنائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مد مقابل اس کی مخالفت میں کوئی دوسرا طریقہ اپنائے گا، وہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے شخصی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی طور پہ کوئی نہ کرا ہے نہ کرے گا، بلکہ اصل جو معاملہ ہے آپ کی تعلیمات کا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور ہدایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہدایت ہے قرآن کی، اس اعتبار سے اس کے بعد مخالف سمت میں چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المومنین کے راستے کو چھوڑ دے گا۔ غیر سبیل المومنین، دیکھیے آپ غیر کا لفظ لایا گیا ہے، سبیل المومنین اجماع صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور غیر سبیل المومنین سے مراد یہ ہے صحابہ کرام کے اجماع سے ہٹ کے، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کے، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جانا چاہتا ہے، جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے پہ اسے ڈال دیتے ہیں اور اسے ڈھیلی ڈوری دیتے ہیں کہ جدھر جانا چاہتا ہے جائے، لیکن وہ جس راستے کا انتخاب کیا ہے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے، وہ راستے کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جدھر لوٹ کے جانے والا ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ واضح طور پہ قرآن کی آیت ہے اجماع صحابہ کے متعلق، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیت آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ سورہ احزاب کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، اسے سامنے رکھتے ہوئے تم زندگی گزارو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی اور بندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کے امیدوار ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کیا ہے۔ احادیث میں یہ بات کہی گئی، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے اچھی بات، سب سے خیر کی بات، سب سے بھلائی کی بات وہ کتاب اللہ میں ہے، اور کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ سب سے بہترین بات جو ہے وہ قرآن میں ہے، سب سے پتے کی بات قرآن میں ہے، سب سے صحیح بات قرآن میں ہے، سب سے حق بات قرآن میں ہے، قرآن میں سچائی ہے، اور قرآن باطل کی تمام عابدوں سے بالکل پاک ہے، وہ بالکل محفوظ کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس اعتبار سے قرآن سب سے پہلا معیار ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جو قرآن پہ عمل کرنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل بندگی اور زندگی کا جو طریقہ ہے، جو شخصیت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کیا گیا، قرآن مجید کے منشے اور اس کے مقصد کو سمجھنے والے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جہاں پہ آپ
آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا، وہیں پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کو واضح کرنے کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکالتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بدترین جو کام ہے وہ کام ہے جو دین میں اپنے طور پہ لوگ نئے نکالتے ہیں، نئے ایجاد کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کے اندر کوئی بات من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی بھی اس دین میں اپنے طور پہ کوئی نئی طور اور طریقے ایجاد کرتا ہے، کوئی نئے رسومات ایجاد کرتا ہے، عبادات کے عنوان سے، ثواب کے عنوان سے، یا خیر کے عنوان سے، یا اور کوئی عنوان سے ایجاد کرتا ہے، جبکہ وہ طریقہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں مبارک نہیں تھا، اور بعد کے ادوار میں اگر ایسے طور و طریقے، کوئی ایسے نظریات جو مذہبی ہوتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو وہ جو ہے دین میں نئی چیز ہے اور وہ نکالنے والا مردود ہے، اور اسے ترک کرنا چاہیے۔ جس عمل کے اوپر اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو اور جس عمل کے اوپر صحابہ کرام کا کوئی نمونہ نہ ہو، وہ عمل مردود ہے اسلام کے اندر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت، میرا طریقہ لازم ہے، اور میرے اصحاب کا طریقہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے، صحابہ کرام کا۔ اور فرما فتمسکوا بہا، تم میری سنت اور صحابہ کرام کی سنت اور طریقے کو مضبوط پکڑے رہو اور اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہو۔ اس کی اہمیت بتائی گئی۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور میں تمہیں سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں کہ دین میں نئے کام ایجاد مت کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر وہ کام جو دین میں نیا پیدا کرتا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، وہ حدیث آئی تھی دین میں نیا کام پیدا کرنا، دین مکمل ہے۔ نئے کام سے مراد یہاں پہ دین کے اندر نیا کام، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین مکمل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ دین مکمل کر دیے، اب دین میں کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر سکتے آپ۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آزاد چھوڑ دیا، جو چاہے ایجاد کرو، آئے دن جدید سے جدید ٹیکنالوجی ایجاد کروا۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے تسخیر کائنات کا، دنیا کو اوپن چھوڑ دیا گیا ہے کہ تحقیق کرتے رہو، ریسرچ کرتے رہو، ایجادات کرتے رہو، نئے سے نئے ایجادات کرتے رہو، لیکن دین کے معاملے میں آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ دین مکمل اور محفوظ کر دیا گیا ہے کہ دین میں اب تم کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر سکتے، کیونکہ دینی کام کے لیے ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور نبی دین کے اوپر دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ دین بھی آخری مکمل ہے، اور اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہم دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو بدعت کہتے ہیں، یا پھر قرآن حدیث میں جو لفظ آ گیا ہے کوئی نیا کام ایجاد کر، احدثہ دین میں ہے، دنیا میں نہیں۔ لوگ عمر جانے میں دنیا نہیں، دنیا میں آپ کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ دنیا میں پہلے بیل منڈی پہ سفر کرتے تھے، گھوڑے پہ کرتے تھے، خچر پہ کرتے تھے، اس کے بعد سائیکل، موٹر، ہوائی جہاز، اب یہ آزاد چلتے رہیں گے، اوپن ہے اتنے ایجاد، لیکن دین کے معاملے میں سختی سے پابند کر دیا گیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی دین کے اندر نئی بات نہیں نکالنا۔ اگر دین کو مفتوح اور اوپن رکھا گیا ہے تو پھر یہ دین اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہ سکتا۔ کوئی چیز بھی اگر مفتوح ہے، کھلی ہوئی ہے، تو اس کے اندر ہر چیز داخل ہو جائے گی، آپ اسے روک نہیں سکتے، کیونکہ اوپن چیز ہے، مفتوح ہے۔
مثال دی ہے، ایک بہترین خوبصورت تعمیر کی گئی ہے، لیکن ایک اینٹ وہاں پہ بچی ہوئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ ہے۔ ہر کوئی آ رہا ہے کہ میرے کو اتنی اچھی عمارت ہے، لیکن یہاں پہ ایک اینٹ کی کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینٹ میڈ آخری، اب وہ مکمل عمارت ہو گئی۔ اگر آپ کوئی دوسری اینٹ لے کے پھریں گے تو اب لگاتے کہاں اسے؟ کہاں لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے آپ، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوسری عمارت بنانا پڑے گا۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر کسی کوئی گنجائش نہیں ہے نئے مسئلے، نئے عبادات، نئے طور و طریقے پیدا کرنے کی۔ اگر آپ کو نیا طریقہ ایجاد کرنا ہی ہے تو پھر اب آپ یہ نئی عمارت بنائیے، نیا دین بنائیے۔ اور اسی طرح جتنے بھی اختلافی مسائل خرافات اسلام میں آئے ہیں، اور یقیناً وہ ایک متوازی دین کی حیثیت سے آئے ہیں۔ متوازی دین ہمارے یہاں قدیم اسلام، یعنی اسلام جو ہے اس میں قدیم جو فرقے بن گئے وہ شیعہ کا فرقہ ہے۔ شیعہ نے علی سے اس کا آغاز ہوا، اور چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ شیعہ مذہب ایک متوازی دین بن کے رہے گا اسلام کے مد مقابل۔ اسلام کا نام ہے، لیکن شیعہ تعلیمات کے اندر اصولی طور پہ پورے تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں۔ ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ہر چیز، ہر معاملے میں۔ اور ظاہر ہے کہ قدیم دو متوازی دین چلتے آ رہے ہیں، اور اس طرح ظاہر ہے کہ سنی جو مسلمان کہلاتے ہیں یا شیعہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، اس معاملے میں دونوں کے متضادات تواریخ ہیں، اور دونوں کے حدیث کی کتابیں الگ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لیں گے اس سلسلے میں سنیوں کے یہاں جو کتابیں مانی جاتی ہیں صحیح ستہ، حدیث کی 4-6 صحیح کتابیں، اسی طرح اہل تشیع کے یہاں کتابیں مانی جاتی ہیں حدیث کی، وہ 4 ہے، اربع صحیح کہا جاتا ہے۔ اب معاملہ رہا چونکہ قرآن کا معاملہ ہے، قرآن کو تو 2 نہیں بنا سکتے آپ، قرآن تو محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، قرآن میں کوئی ہیر پھیر ہو نہیں سکتا، اس اعتبار سے قرآن مجید کو دور کا تو رکھا گیا۔ قرآن کے متن میں، اس کے ٹیکسٹ میں کوئی حرف کی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اسی لیے کیا کیا لوگوں نے کہ قرآن کی اصل میں تم فرق نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کے عنوان، تفسیر کے عنوان سے کتابیں لکھ کے قرآن مجید کے اصل متن کی دھجیاں اڑا دی گئی، اور قرآن مجید کے تفسیر کے عنوان سے بہت سارے خرافات مسلمانوں میں داخل ہو گئے، اور مسلمانوں کی اکثریت بھی قرآن متن سے، ترجمے سے کم پڑھتی ہے اور تفسیریں زیادہ پڑھتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ متن سے قرآن نہیں پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، صرف تفسیر پڑھیں گے، تو تفسیر میں جو خرافات ہیں اسی کے اندر آپ الجھتے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا دماغ تفسیری بن جائے گا، اور پھر وہ جو خرافات تفاسیر میں آئے ہیں آپ کا ذہن اس کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ قرآن کی طرف جائیں گے، متن کی طرف، تو آپ وہ تفسیر کی عینک لے کے جائیں گے، اور جو عینک آپ لگا کے قرآن پڑھیں گے وہی رنگ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کو سب سے پہلے اس کے متن اور اس کے ترجمے کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کا جو مزاج، جو فرقان کہلاتا ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد تفاسیر کے اندر آپ کو جانا چاہیے۔ ایک اصولی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی لیے ہم خرافات سے بچ سکتے ہیں۔ اب معاملہ ہمارے پاس بات آگے چلی، اس کے بعد احادیث، پھر اس کے بعد فقہ کا معاملہ آ گیا۔ فقہ بھی ہماری اہل سنت اور اہل تشیع کی جدا ہے۔ ہمارے پاس 4 فقہ چلتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ان کے ہاں فقہ جعفری چلتی ہے۔ اس طرح دونوں کے فتوے بھی الگ ہو جاتے ہیں، دونوں کی، اس طرح ان کے بھی امام الگ ہو گئے، اہل سنت کے بھی امام الگ ہو گئے۔ پھر ان کے بعد 12 اماموں کا ایک تصور چلا، اثنا عشری کا، وہ چلتے رہا۔ اس اعتبار سے بہت سارے خرافات ہمارے یہاں پیدا ہو گئے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ خرافات کہاں سے آئے، کیسے آئے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے لاؤں۔ اسی لیے سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ کے سامنے جو تمہید باندھا ہے وہ یہی تھی اصل میں کہ قرآن، کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے، چاہے معاملہ آپ کے سامنے تاریخ کا آ جائے، چاہے معاملہ آپ کے سامنے کوئی شخصیتوں کا آ جائے، حکومتوں کا آ جائے، کسی بھی معاملے میں اختلاف، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، اس کو قرآن
اور سنت کی طرف لوٹا، وہاں سے جو فیصلہ ملے اسے قبول کرو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ ایک بات آپ کے ذہن میں رکھ کر دینا، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، سنت جو کہی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ سنت بھی ذرا ہے کہ قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل وحی الہی سے مربوط ہے، مضبوط ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل قرآن مجید سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے جب سنت اور قرآن کی بات آئے گی تو بات واضح طور پر اس انداز میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ سنت دراصل قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے، اور عملی نمونہ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن علم ہے تو یہ عمل ہے، اور ہر عمل علم سے مربوط ہوتا ہے، علم اور عمل، قرآن اور سنت۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ انگریزی زبان کے اندر تھیوری اینڈ پریکٹیکل، قرآن اگر تھیوری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ پریکٹیکل زندگی ہے، تو اس اعتبار سے قرآن کی تشریح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور جہاں پہ احادیث میں کوئی ایسا عمل ہمیں نظر آتا ہے جو قرآن مجید کے آیات بینات اور قرآن مجید کے آیات محکومات سے وہ بالکل ٹکراتا ہے، تو یقین جانیے وہ سنت رسول اللہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی طرف منسوب بات ہے، وہ خرافات ہیں جو ہمارے یہاں ضعیف اور موضوع احادیث کے عنوان سے محدثین نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ یہ اختصار سے آگے چلنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب جو خرافات کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے آگے چل کے بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے اندر خرافات کہاں سے اور کیسے آ گئے، کہاں سے آ گئے بگاڑ۔ آج ہمارے پاس تقریباً 80% جو دین کے عنوان سے، مذہب کے عنوان سے جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کا تعلق یقیناً قرآن سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے۔ بہت سارے خرافات، آپ مثلا ماہ محرم کو لے لیجئے، محرم کو اس مہینے کے اندر جو خرافات ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہوئے ہیں، مثلا یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، شہادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری باتیں ہیں، یا پھر آنے والا ماہ سفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے متعلق بھی لوگوں کے اعتقادات یہ ہیں کہ ماہ سفر جو ہے منحوس مہینہ ہے، اس کے جو ابتدائی 13 یا 14 دن ہوتے ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سارے خرافات ہیں، یقیناً اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اور اس قسم کے اعتقادات و تصور جو ہے وہ اجمی خیالات، اجمی عقائد سے ہیں، اور اجمی عقائد کی بات یہاں پہ آتی ہے۔ عجم اور عرب، یہ دو جملے یاد رکھ لیجئے۔ عرب جہاں پہ عجم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اہل فارس کے لیے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ ایران کے لیے۔ ایرانی جو قوم تھی وہ مجوسی قوم تھی، مجوس کسے کہتے ہیں؟ مجوس کے معنی آتش پرستی کرنے والا، سورج کی عبادت کرنے والا، انگار کی پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کو مقدس اور متبرک ماننے والا، آگ کا تقدس کرنے والا، اسے مجوسی کہتے ہیں۔ ایرانی جو اصل نسل تھی وہ مجوسی تھی، اور ان کا جو مذہب و جو دین تھا وہ مجوسی مذہب تھا، آتش پرست قوم تھی، سورج کی پوجا کرنے والی قوم تھی، ستاروں کی پوجا کرنے والی ایک قوم تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ جناب علی ایران جب فتح ہوا، اس وقت ایران قوم کو جب غلام بنایا گیا، اور ایرانیوں کے ہر گھر میں ہمیشہ الاوے ہوا کرتے تھے۔ آتش پرست قوم کی یہ علامت ہے کہ ان کے یہاں 24 گھنٹے آگ جلتی ہے، 24 گھنٹے آگ جلتی ہے، جس کو مجوسی کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں پرشین کہتے ہیں، جس کو اردو میں پارسی کہتے ہیں۔ پرشین، پارسی، فارسی، مجوسی ایک ہی اس کے نام ہیں، بلکہ انگریزی میں پرشین۔ یہ پرشین جو قوم ہے آج آپ کے سامنے ہندوستان کے اندر بھی یہ قوم بڑی محدود تعداد میں پائی جاتی ہے، آج ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو حیدرآباد میں ان کا عبادت خانہ ہے،
عابد سر کے تلک روڈ کے اوپر ان کی جماعت عبادت خانہ ہے، وہاں پہ مجوسیوں کی پرشین قوم تھی، اور 24 گھنٹے وہاں پہ آگ جلتے رہتی ہے ہمیشہ۔ جس طرح ہندو گھرانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دہلانوں کے اندر ایک چھوٹا سا جھاڑ ہوتا ہے تلسی کا، اسی طرح ہر مجوسی کے گھروں کے اندر ان کے دہلان صحن کے اندر ایک علاوہ ہوتا ہے، اور ایرانی کے گھر میں ہمیشہ وہاں پہ فتح ایران سے پہلے ہر گھر میں علاوے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح کیے تو تمام ان کے گھروں کے اندر کے علاووں کو بجھا دیا، ان کے پرچم کو اتار دیا اور اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، اور اس طرح ایک تاریخ لمبی چوڑی ہے، وہ تاریخ میں جانا ہے، لیکن صرف خرافات کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یا مسلمانوں میں کیسے خرافات آ گئے۔ دین کی سب سے پہلے بگاڑنے والے کون لوگ ہیں، آپ کو اس کا سراغ لگانا پڑے گا، اسی لیے کہ ہم اس سے بہت ہی غفلت میں پڑے گئے، غفلت میں۔ ایران فتح ہونے کے بعد جب ایران کی لڑائی ہوئی، ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنگ میں جب فتح ہوا، اور اس کے بعد جنگ قادسیہ چھڑی، جنگ قادسیہ پہلے باب داخلہ تھا، اس کے بعد ایران کا اصل جو کیپٹل تھا وہ مدائن میں تھا، مدائن، اور مدائن کو فتح کرنے کے بعد اس کا یزگرد جو بادشاہ تھا وہ بھی قید ہوا اور وہ بھی مارا گیا۔ اس طرح المختصر یہ کہ بہت سارا خون خرابہ ہوا، جس کے اندر مورخین لکھتے ہیں 1 لاکھ سے 1,20,000 تک ایرانیوں کا قتل ہوا، اور اس کے اندر 10,000 مسلمانوں بھی شہید ہوئے اس اعتبار سے۔ اور اس طرح وہاں کے جو امراء تھے، جاگیردار تھے، زمیندار تھے، ان لوگوں کو غلام بنا کے لایا گیا، اور شاہی خاندان کے بھی جو غلام تھے، یعنی وہاں کے جو معزز تھے، ان کو بھی غلام بنا کے لایا گیا، اور اس طرح ادھر روم فتح ہوا، ادھر ایران فتح ہوا۔ یہ 2 سپر پاور طاقتیں اس زمانے میں تھی، اور دونوں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دونوں فتح ہوئی ہیں، اور اس طرح ظاہر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں اپنا بہت ہی دشمن سمجھتے تھے۔ اس طرح اسلام سے دشمنی نکالنے کے لیے ایرانی، رومی، عیسائی اور یہودی، یہ تینوں مل کے سازش کیے، سازش کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والے میں تینوں تھے، ایک فیروز ابو لولو تھا، اس میں ایک جفینہ تھا، ایک رمضان تھا، یہ تینوں ایک قاتل تھے اس وقت قتل کرنے والے۔ اور اس طرح فیروز ابو لولو، اس کی تاریخ میں بعد میں اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، اس طرح عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ اور اس طرح روم اور ایران سے جو غلام لائے گئے تھے مدینے میں، مدینے کی اصل جو باشندے تھے، اصل وہاں کی جو آبادی تھی، وہ تقریباً مورخ لکھتے ہیں، اور خاص طور پہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ مدینے کی اصل آبادی 37,000 تھی، اور جو غلام بنا کے لائے تھے 1,35,000 مدینے میں غلام تھے، گویا کہ 4 گنا زیادہ تھے، اور یہ پورے مجوسی تھے۔ کچھ غلام بنا لیے گئے، کچھ لوگ جزیہ دے دیے، بہرحال کچھ اس طرح رہے، اور اس میں شاید کچھ لوگ ایمان لائے، مخلص بھی تھے اس کے اندر، اور کچھ لوگ بظاہر ایمان لائے منافقانہ طور پہ کہ کسی طرح اسلام کی اس مرکز کو تباہ کیا جائے، اور انہوں نے مدینے میں رہ کے پورے سازشیں کی انڈر گراؤنڈ طور پہ، اور اسی کا شکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور اس طرح تحریک چلتی رہی، چلتی چلتے پھر یہ تحریک چلی، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، پھر حضرت حسن کے اوپر حملہ ہوا، وہ بھی بچ گئے، پھر حضرت حسین شہید ہوئے، اور ادھر امام معاویہ کے اوپر حملہ ہوا شام میں، وہ بھی بچ گئے۔ اس طرح تاریخیں چلتی رہی، اور اس میں ایک سرغنہ تھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے دشمنی تھی، یہودیوں کو ازلی سے دشمنی تھی، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے سے بائیکاٹ کر دیا تھا، نکال دیا تھا، وہ بھی دشمنی تھی۔ اور اس طرح عبداللہ بن ابی جو ہے یہ عقائد پیدا کرا اسلام کے اندر، اور بڑا ذہین تھا، وہ ایمان لایا اور اپنا نام رکھ لیا مسلمان عبداللہ کا۔ اس طرح اسلام کے خلاف اس کے اندر غیظ و غضب تھا، اور اپنی ساز باز ایرانیوں سے رومیوں سے کرا، اور اس طرح ساز باز کر کے ایک باضابطہ گروپ بنایا، اور وہاں پہ مسلمان ظاہر کیا اپنے آپ کو، سب سے پہلے بصرہ میں قیام کیا، اور وہاں پہ بہت سارے غلط عقائد کو ایجاد کیا، اور اپنے گروپ پیدا کیے۔ جو وہاں پہ امیر کو معلوم ہوا، انہوں نے بھی وہاں پر شہر سے نکال دیا، پھر کوفہ میں بصرہ کیا،
جب وہاں بھی اس کی سازش جناب علی معلوم ہے، وہاں سے بھی نکال دیا گیا. پھر یہاں سے چلا شام میں بھی زیادہ دن ٹک نہیں سکا کیونکہ امام معاویہ کی حکومت تھی. اور پھر وہاں سے گیا مصر اور وہاں پہ ٹھکانہ کر کے اس طرح صحابہ کرام کے درمیان میں بہت ساری ایسے اختلافات پیدا کر دیا. اور پھر سب سے پہلے اسلام کی دشمنی نکالنے کے لیے انہیں حضرت علی اہل بیت کو جناب علی آڑ بنایا، اور اس طرح اہل بیت کا بہانہ بنا کے انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے اس قسم کی تحریکیں چلائی. اور حضرت علی کے متعلق بہت سارے عقائد گھڑا اور یہ کہنے لگا کہ حضرت علی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر حلول کر گئے، حضرت علی خدا ہے. اس قسم کے بہت سارے غلط اعتقادات پیدا ہوئے. اور اس طرح شیعہ عقیدہ، شیعہ مذہب کا سب سے پہلا بانی اور محرک جو ہے وہ عبداللہ بن سبا ہے. اس کے تاریخی کتابیں کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے، اور خود ہماری اہل تشیع کے امہات الکتاب کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے مذہب شیعہ کا پرچار کرنے والا وہ عبداللہ بن سبا تھا. اس قسم کے الفاظ ہمیں خود جو ہے اہل تشیع کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں. اس اعتبار سے بات چلی. یہاں سے چلتے چلتے اور جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اختلافات کے، جھگڑے کے، بہت ساری تاریخیں الٹ پھیر غلط جناب لکھی گئی، اور آج ہم کو صحیح تاریخ معلوم کرنے کے لیے بہت دشواری ہو رہی ہے. آج ہمارے پاس کوئی صحیح تاریخی کتاب موجود نہیں. اسی لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس قرآن ہے اور چھان پٹک کے بعد احادیث صحیح آپ کے سامنے ہیں، وہ ہمارے پاس غنیمت ہے سمجھے. پھر بھی اگر وہ کام بھی محدثین نہیں کرتے تو ہمارے لیے یقیناً بہت بڑا فتنہ تھا آج کے لیے. تو بہرحال اس سلسلے میں جو خرافات پیدا ہوئی ہے ابھی آپ کے سامنے بتایا. اور ماہ محرم سن ہجری 61 کو 10 محرم کو تاریخ میں آتا ہے کہ یہ حسین شہید ہوئے. اس کے غم میں ماتم منایا جاتا ہے. لیکن اس کی تاریخ کا دوسری تصویر بھی ایک ہے. اصل یہ جو مقام کربلا ہے یہ مدائن میں تھا، اور اس ایران کا مرکز تھا یزدگرد، وہیں پہ قتل ہوا تھا. اور اس اعتبار سے 10 محرم کی تاریخ تھی. اس اعتبار سے جو غم منایا جاتا ہے حضرت امام حسین کے پردے میں، وہ دراصل ایرانی اس زمانے کے جو ہے وہ اپنے بادشاہ کا غم مناتے ہیں. یہ بات بھی کہی گئی. اسی طرح 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. سن ہجری 350 کے آس پاس معیز الدولہ ایک کٹر شیعہ تھا، وہ بادشاہ تھا، بغداد کا بنا، اور اس نے 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں خوشی منائی. اور اس خوشی کا نام کیا رکھا؟ عید غدیر. یہ ذہن میں رکھیے، عید غدیر کا پس منظر یہ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے رجب میں 22 رجب، تمہارے پاس رجب کے کنڈے ہوتے ہیں امام جعفر کے نام سے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی قتل کی خوشی میں یہ اس زمانے کے مجوسی رافضی جو ہے دراصل کھیر پوریاں بنا کے خوشی سے وہ لوگ مٹھائی تقسیم کرے، ہمارا اصلی دشمن ہے وہ مر گیا. یہ ہے تاریخ اس کی. اسی طرح آپ دیکھیں گے معیز الدولہ جب بادشاہ ہوا اس کے دور میں بغداد کی جامع مسجد کے باب الداخلہ کے اوپر یہ جلی حروفوں میں لکھا گیا کہ نعوذ باللہ امام معاویہ کے اوپر اللہ کی لعنت رضی اللہ تعالیٰ. جو کاتب وحی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں. بہت سارے خرافات ہمارے پاس جو آئی ہیں اس اعتبار سے. اب اسی طرح اب ہم آتے ہیں آگ کا جو مسئلہ ہمارے پاس ہے، علاوے کا علاوہ. ابھی آپ کو بتایا تھا ایرانی کے ہر گھر میں اس زمانے میں ہر گھر میں علاوہ 24 گھنٹے جلتا تھا. آتش پرست قوم تھی. علاوہ اس لفظ کو ذرا ذہن میں بٹھائیے. واہ آس میں ہے علاوہ، یہ الہ کا محرف ہے. لا الہ محرف، الہ کے معنی اللہ خدا. وہ علاوہ اس کو تھوڑا سا تحریف کر دی، تحریف کر کے الہ کو علاوہ بنا دیا. چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا الہ ہے علاوہ، ان کے عقیدے کے مطابق آگ اور سورج ان کا خدا ہے. اس اعتبار سے اس کی پوجا کرتے ہیں.
پرستش کرتے ہیں، اس کا درشن کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو مقدس مانتے ہیں، اس کو متبرک مانتے ہیں. آگ کو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات فرمائی ہے، قرآن مجید میں آگ کے متعلق وہ کیا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ اسے کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو سورج کو سجدہ کرتے تھے، آج بھی ہے، آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو. عقید تثلیث اور عقید تثلیث، دو خدا تین خدا کا تصور. مجوسیوں کا دو خدا کا تصور، نور اور ظلمت کا الگ الگ خدا، نیکی اور بدی کا الگ الگ خدا، دو خدا تجویز کرتے ہیں. قرآن میں بھی یہ بات آئی کہ دو خدا مت بناؤ، قرآن میں بھی ایک بات آئی کہ تین خدا مت بناؤ. مجوسیوں کے یہاں دو خدا کا تصور تھا اور آرین کے یہاں تین خدا کا تصور تھا. آرین تین خدا. تین خدا کون ہے وہ؟ ایک پیدا کرنے والا، ایک پرورش کرنے والا، ایک موت دینے والا. یہ تین اصل خدا ہے. اسی کو کہتے ہیں تری مورتی، اسی کو کہتے ہیں تریشول. عقید تثلیث عیسائیوں نے جو اڈاپٹ کیا ہے یہ دراصل آرین سے لیا ہے. ادھر آرین، سب سے پہلے آرین جو قوم تھی یہ یورپ کی قوم ہے اصل میں، جرمن وغیرہ جو ہے آرین. ہٹلر خود بھی آرین تھا. آرین اپنے آپ کو سپریئر مانتے ہیں، آرین قوم. اور آرین قوم بھی آتش پرست قوم ہے، سورج کی پوجا کرنے والی، اور مجوسی بھی سورج کی پوجا کرنے والی قوم. یہ دو قوموں کا خدا ایک ہے، وہ ہے سورج. آپ نے دیکھا ہوگا جرمن کا فلیگ مارک کیا ہے؟ جرمن کے جھنڈے کا مارک کیا ہے؟ سوستک. یہ سوستک کس کا مارک ہے؟ آپ دیکھیں گے ہر ہندو مارواڑی سوستک، یہ ان کا ہے تصور. دونوں کا آتش پرست قوم تھی اور دونوں میں بڑے قریبی تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے لفظی تکرار میں آرین ایران، سیرین ایران، یہ سب تاریخ میں آپ کو ملیں گی باتیں. اس اعتبار سے یہ آتش پرست قوم تھی اور آگ کی پوجا ان کا دھرم تھا، ان کا ایمان تھا. اور جب اسلام میں داخل ہوئے فوج در فوج اپنے عقیدے کو لے کے داخل ہوئے، اپنے عقیدے اور تصورات کو لے کے داخل ہوئے. کچھ عوام الناس تو جو سادہ سیدھا تھی، لیکن سازشی جو لوگ تھے، بظاہر جو ایمان لا تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اسلام میں آگ کا تقدس پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے یہاں آگ کا تقدس پیدا کیا جائے. یہ ان کا تصور تھا. چنانچہ شاہی ایران کے یزدگر کے جو 12 اساویر تھے، 12 اساویر جیسے اکبر کے 9 رتن تھے، اسی طرح اس کے 12 اساویر کہتے تھے فارسی میں، یعنی اس کے شاہی محل کے خاص وزراء. کچھ تو مارے گئے اور کچھ بچے کچے یہ بھاگ کے سمرقند میں انہوں نے پناہ لی. چائنا کے بادشاہ نے انہیں طلب کی اور چائنا کا بادشاہ ان کو جو ہے نا پناہ دیا اور ان کو اپنے مذہب کی آزادی بھی دی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا آتش کدا بھی بنایا. یہ تاریخ کی کتابیں آپ کو ملے گا سمرقند. اور وہاں بیٹھتے ہوئے انہوں نے مدینے میں جناب علی پوری سازشیں کی. اس طرح مسلمانوں کے یہاں تفریقے پیدا ہو گئے، جو غلط عقائد آ گئے. یہ تاریخی پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس مسلمانوں کے اندر اب ظاہر ہے کہ آ گئے، آپ کو ساتھ لا لیے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ علاوہ ان کا اصل جو ہے، ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے عیسائی ہیں ان کے پاس ہر عاشق خانے کے سامنے ایک علاوہ ہوتا ہے. بی کا علاوہ کیا معنی اس کے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاوہ. علاوہ نہیں ہے، الہ ہے وہ. نعوذ باللہ، بی بی فاطمہ کا الہ ہے اور بی بی فاطمہ کے نام سے علم بنا کے کھڑا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے اور ان کے اپنے تصور میں بی بی فاطمہ علاوہ کا تپسیا کر رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے.
ارے بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو علاوے سے کیا نسبت؟ کوئی نسبت؟ کیا مدینے میں کوئی علاوہ تھا؟ یہ سارے علاووں کی ایجاد ایران سے نکلی، بغداد میں آئی۔ بغداد کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا چیدہ کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا، آپ دیکھتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد علاوہ بی کا علم نکلا، علم ہاتھی کے اوپر ہے۔ اب لوگ درشن کر رہے تھے، کس کا درشن کر رہے ہیں؟ پہلے ادان کا درشن ہو رہا، بعد میں سب لوگ آ رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دھواں لے رہے ہیں، چاٹ لے رہے ہیں، سیک لے رہے ہیں، نکل جا رہے ہیں۔ آگ کا تقدس۔ اب یہ علاوہ، اب جب معاملہ اتنا مشہور ہو گیا، اب سنی انہوں بولے اب اپنے کو بھی ہونا کچھ۔ اب وہ لوگ علاوہ تو تم کو نہیں دے سکتے، ایک چھوٹا سا انگار کا ڈھیلا ادان میں ڈال کے دے دیے، یہ تمہارا علاوہ ہے۔ کیوں؟ یہ چھوٹا خدا تمہارے پاس، بڑا خدا ہمارے پاس۔ شیطان کے بھی تین ہیں، ایک چھوٹا بڑا منزلہ، ویسے علاوے ادانا۔ اب ادان لے دیے سنیوں، اب سنی ادان کو لے کے پورا مذہب، پورے عبادات کا مرکز ادان بن گیا۔ جہاں جاؤ ادان، انگار، جہاں آپ جائیے، بڑے بڑے اولیاء کرام کے پاس، بزرگان دین، ان کے مزارات کو زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں تو پہلے ادان کی درشن، بعد میں حضرت کی درشن، پہلے ادان کی زیارت، بعد میں مزار کی۔ مزار میں کچھ بھی نہیں، سب پوری عبادت کا تصور پورا ادان پہ ہو رہا۔ فاتحہ ادان پہ پڑھ رہے ہیں، ادان میں اود ڈال رہے ہیں، اس کا سیکا لے رہے ہیں، اس کی اودی پھک رہے ہیں، اس کی اودی کھا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا، سب ادان سے ہو رہا۔ یہ ادان ہر مسلمان کے گھر میں آ گیا۔ شب بارات آئی، رات میں کمرے کو جناب علی نہا کے دھلا کے، جناب علی پورا غسل لے کے کمرے کو صاف صفائی کر کے وہاں پہ بڑا ادان لے کے بیٹھ گئے، اور اس ادان میں گھر کی سب سے بڑی بوڑھی عورت کو کھڑا کرے اور چھوٹے سے بچے کو فاتحہ پڑھنے رکھ دیے۔ کیا کرے وہاں پہ؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بیٹے بابا کے نام سے اود ڈال انگار میں، بابا کو انگار میں ڈالو، یہ دادا کو ڈال، یہ نانا کو ڈال، یہ تایا کو ڈال، سب کو یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا جہنم میں۔ ایک ایک کو یہاں سے ڈالو انگار میں۔ شب برات بھی وہی ہے، آئیں گی بات تو بتاؤں کہ شب برات کے امام غیب کی آمد کا استقبال، تو اس طرح جو خرافت ہمارے پاس آ گئے، آرین کے ہوتے ہوئے ادھر آتش پرستی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہندوؤں کے یہاں بھی جب شادی ہوتی ہے تو آگ جلاتے ہیں نا، آگ جلتی رہتی ہے، بیچ میں آگ ادان ہوتا ہے اور اس کے پھیرے لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کا وواہ یا نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں جب آرتی اتاری جاتی ہے، جس کو اپنے یہاں صدقہ کہتے ہیں، ہے نا، ایک تھالی ہوتی ہے جس کے اندر دیے جلتے ہیں، پھر اس کے بعد گول گھما کے آرتی اتاری جاتی ہے۔ آگ کا تصور ہے، آتش پرستی۔ اسی طرح مسلمانوں کے پاس بھی آ گئی ہے، آخری شکل اس کی اگربتی ہے، آخری شکل اگربتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، ہارون رشید کے دور میں، ہارون رشید جو خلیفہ ہیں ان کے دور میں، ان کا ایک وزیر تھا، وہ شیعہ تھا، انہیں مشورہ دیا کہ خلیفہ جتنے مساجد ہیں سارے مساجد میں ادان رکھایا جائے اور اود لبان ڈالا جائے۔ پھر اس نے کچھ دن کے بعد ایک مشورہ دیا ہارون رشید کو، امیر المومنین کعبۃ اللہ کے اندر ایک ادان رکھا جائے اور اس میں اود کا دھواں دیا تاکہ خوشبو آ جائے۔ ہارون رشید فوری تاڑ گیا، تاڑ کے اس کے اوپر غضبناک ہوا۔ اسی طرح برمتی جو نا، یہ برمتی جو فرقے ہیں شیعہ کے، کٹر شیعہ لوگ تھے،
اس میں کا ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ میں آتا ہے ابن زکریہ. ابن زکریہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کے جہاں پہ اس کا اقتدار تھا چھوٹا موٹا یہ حکم دیا کہ جو کوئی بھی اگربتی کو ہاتھ سے یا منہ سے بجھاتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو اور ان کی زبانیں کاٹ ڈالو. کیوں؟ ہمارے خدا کی توہین ہے. منہ سے تھوکنا گویا کہ تھوکنے کے برابر ہے. ہاتھ سے بجھانا بھی اس کی توہین ہے. مکھیوں کو ہٹا لے ویسا بہت بڑی توہین ہے. اس نے حکم جاری کر دیا. اب یہ تاریخ کو آپ سامنے رکھیے. اگر آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی اگربتی جلا کے کوئی منہ سے پھونکا, اگر کوئی پرانی گھر میں ہے دادی نانی پرانی, تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں. چھوٹا بچہ اگر پھونک دیا اگربتی کو, آ کے مارتے ہیں, اس کو باتیں کرتے ہیں, پھونکتا لت لگیں گی, برباد ہو جائے گا, برباد ہو. ارے دادی میں کیا کرا, میں بجھایا. نہیں ایسا نہیں بجھانا بیٹے, ایسا بجھانا, نہ ایسا بجھانا نہ تھوکنا, کیونکہ یہ مقدس چیز ہے. تقدس ہے آگ کا, خدا کا مظہر ہے یہ, اس کی توہین ہوتی ہے, لت لگتی ہے. تو آپ دیکھیں ہوں گے کوئی مسلمان, کوئی ہندو, کوئی جناب عالی شیعہ بھی کبھی بھی اس کو آگ سے آپ کو پھونکتا نہیں, پھونک سے نہیں بجھاتا, ہاتھ سے نہیں بجھاتا. یہ تصور ہے, آج بھی ہے, نہیں ہے, آج بھی ہے. اسی طرح ایک تصور میں آپ کو یہ دیتا ہوں. خیر آج تو لائٹ کا زمانہ ہے, پہلے زمانے میں لائٹ نہیں تھی, جہاں پہ گھروں میں چراغ جلایا جاتا تھا. اس وقت کیا کرتے تھے گھر کی عورتیں, سر پہ پلو ڈال کے چراغ سلگا کے, اس کے بعد چراغ کو ایسا اس کا سیکا لے کے پھر اپنے منہ پہ پھیر لیتے تھے. کیوں؟ کہاں کا کون دیا ہوا تصور ہے؟ آریل آفس کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کر رہے تھے کہ دعا کرتے ہیں جس میں قرآن کی آیات اللہ کا متبرک نام ہوتا ہے, اس کے بعد پھیر لیتے ہیں. یہ تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اس آگ میں کیا متبرک ہے جو آپ پھیر رہے ہیں؟ یہاں تو اللہ کی ذات آپ نے دعا کری, اس کے بعد اللہ کا ذات متبرک ہے, بارک اللہ ہم کہتے ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے. وہ کیا متبرک ہے جو آپ نے سیکا لے لیا, مل لیا؟ تو گویا کہ آپ نے اس کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. آپ نہیں دیے لیکن دینے والوں نے دیے, لیکن آپ اپنے بھولے بھالے پن میں آپ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, وہ اداکاری کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم. یہ آتش پرستوں کی کارستانی ہے. وہ جو آگ کی پوجا کرنے والوں کے خیالات تقدس ہیں, انہوں نے آگ کو خدا سمجھا اور اسی لیے اس کا تقدس ان کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے. آگ یہ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر ہندو کے ہاتھ میں, گلے میں یا کمر میں کہیں نہ کہیں آپ کو لال ڈوری, لال داغا دکھے گا, ہے لال. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہر شیعہ کے ہاتھ میں لال داغا دکھے گا. اسی طرح مسلمانوں سنیوں کے پاس بھی یہ رسم آ گئی لال داغے کی. کیوں؟ تصور کیا ہے؟ سرخ, اس کی نسبت آگ سے ہے, آگ سے اس کی نسبت ہے. یہ ڈالنے سے ہم کو حفاظت ہوتی ہے, بیمار نہیں پڑتے, فلاح ہوتے, بہرحال جو بھی ہے ایک ان کا عقیدہ ہے, آگ سے اس کی نسبت ہے. اسی طرح آپ دیکھے ہوں گے ہندو لوگ جب کوئی پوجا پاٹ کرتے ہیں, سال میں ایک مرتبہ ان کی اگادی آتی ہے, فلاں آتی ہے, تو گھر کے ہر ان کے آئٹم کے اوپر سندور یا کمکم سے 3 ہاتھوں سے 3 جگہ کو لگاتے ہیں. یا کوئی نیا سامان خریدتے ہیں تو اس کو کمکم لگاتے ہیں, 3 انگلی لگاتے ہیں, دیکھیں نا. اسی طرح مسلمانوں کے پاس بھی آپ نے دیکھا ہوگا, شادی بیاہ جب ہوتی ہے گھر میں جہیز کا سامان لے کے آتے, پورا سامان گھر میں رکھ کے لال دھاگے کا بنڈل لاتے, اور وہ دھاگے کا بنڈل توڑ توڑ کے جہیز کے جتنے سامان ہیں سب کو بیٹیاں ڈالتے بیٹھتے. وقال دان کو, پان دان کو, چمچے کو, توالوں کو, الماریوں کو, صوفے کو, فریج کو, جتنے آئٹم ہیں پوروں کو لال ڈوریاں بن کے رہتے.
ہے نہیں. پوچھو کیوں کرتے؟ پوچھے تو ان کے وہ کوئی جواب ہی نہیں. ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے اصل میں آرین سرخ نسبت ہے اس سورج اور آگ کے تقدس کی. غیر مسلم ہندو لوگ دیکھتے ہیں کہ گاڑی خریدے کچھ کرے تو لال چندی بنتے. دیکھیں گے سنی مسلمان بھی آپ کیا کریں گاڑیاں واڑیاں خریدے انہوں بھی لال چندی بن گئی. اب غیر مسلم بھائی ان سے پوچھے بھائی یہ لال نہیں ماتا جی کی برکت کے لیے گاتے. پھر مسلمان سے پوچھے انہیں کیا جو انہیں کیا بولے؟ انہیں تو ماتا جی تو نہیں بول سکتا یا پتا جی بولو. یہ پورے جو خرافات آئے آپ کے پاس آرین. بات یہاں تک چلی کہ آخر میں نکاح کے اندر بھی لال چیز کو لازم کر دیا گیا. بغیر سرخ جوڑے کے نکاح نہیں ہو سکتا. کہیں دیکھے آپ کسی دلہن کو کسی اور لباس میں؟ کہیں بھی کوئی دیکھے ہندو اور مسلمان کے پاس دونوں کی بات بول رہا ہوں میں. کہیں کسی کو دیکھے آپ سرخ کے علاوہ؟ سرخ چوڑیاں ہونا سرخ جوڑا ہونا. پھر ان کے یہاں ستی کی رسم بھی یہی تھی. خدا کے یہاں سے آئی ہے لہذا اس کو جلا دو بیوہ ہونے کے بعد. جہاں سے آئی تھی آگ میں پہنچا دو. ستی کی رسم. پھر ان کے پاس جلانے کا تصور بھی یہی ہے جہاں سے آیا تھا وہاں پہنچا دو. جیسے قرآن نے کہا مٹی سے بنا تھا مٹی میں ملا دو. یہ جو تصورات تھے مسلمانوں کے پاس آئے غیر شعوری طور پہ پورے. اب اس میں عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے والے جو لوگ تھے آپ اس کو لائیں گے وہاں سے شروع سے لے کے آئیں گے عبداللہ بن سبا سے. وہاں سے اس کی جو دور بنیاد پڑی تو آج تک آئے کہ نت نئے طریقے سے بگاڑ پیدا ہوتے رہا. پھر اس کے بعد شیعوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا پورا کسر اکبر بادشاہ نے پورا کیا. باقی جو بچا تھا ہمایوں بادشاہ ہندوستان کا ہمایوں افغانستان کے شیر شاہ جب حملہ آور ہوا ہندوستان کے اوپر تو یہ اپنی جان بچا کے ایران بھاگا. ہمایوں 15 سال تک ایران میں رہا. ایران کے بادشاہ سے اس نے مدد طلب کی کہ میری مدد کرو میں ہندوستان جاؤں گا. ایران کے بادشاہ نے ایک شرط لگائی میں تمہیں فوجی اور مالی مدد دوں گا لیکن ایک شرط کے اوپر کہ تمہیں ہندوستان جانے کے بعد وہاں پہ میرے عقائد کو پھیلانا ہوگا. چنانچہ اس بات شرط کو قبول کر لیا ہمایوں. اور اس وقت بادشاہ جو ہے ایران کے علماء کو ایک کثیر علماء کو ہمایوں کے ساتھ بھیج دیا جا کے وہاں پہ تم اپنے عقائد کا پرچار پھیلاؤ گا. اس طرح کٹر رافضی لوگ وہاں آ گئے اور اس طرح جو ہے وہ تقریباً حکومت کے اہم عہدوں کے اوپر فائز ہوئے. اور اس کے بعد شیعت کو وہاں پہ بہت موقع ملا. پھر ہمایوں کے بعد اکبر صاحب آئے اور بچا کچا اور اکبر نے تو پورا ہی کام کر دیا. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ باپ نے جو چیز چھوڑی تھی ہمایوں نے اور اس کے بعد اکبر نے دیکھا کہ بھائی یہ شیعہ اور آرین ایک ہی ہیں تو غلط تو نہیں ہے. اس نے کیا کیا جب ایک ہی دکھا اس کے سب کے پاس سورج ہے ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی. انہوں نے کیا کیا ہندو اور مسلمان کو ایک ملغوہ بنا کے اس طرح ہندو دھرم مسلمان دھرم ایک کر کے ایک دین الہی بنایا. اور اس طرح وہ سارے رسومات جو ہندوؤں کے تھے وہ مسلمانوں نے راج کیا اور ہندو عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا جودا بائی وغیرہ جو بھی ہے اور اپنے محلات کے اندر ان کو لایا اور باضابطہ اپنے محلہ کے اندر ان کو اپنی مذہبی پوری آزادی دی. اور وہ خود بھی پوجا کرتا تھا اور اپنے رانیوں کے یہاں. اس طرح معاملہ اکبر کے دور میں پورا ہو گیا. اور اکبر کے دربار میں جو علماء حق تھے جب انہوں نے اس بات کو روکا تو علماء کو وہ بائیکاٹ کر دیا اور
کئی علماء کو قید کر دیا اور کئی علماء کو قتل کروا دیا. اور سب سے بڑا خطرناک جو ان کا وزیر تھا شیخ مبارک اکبر کا، وہ کٹر شیعہ تھا اور یہ طالبان. اور اکبر کے دو اور تھے چیلے جو ہمیشہ اس کے کان بھرتے رہتے تھے، وہ ابو الفیض اور فیضی تھے، یہ بھی کٹر رافضی تھے. اس طرح ہوا بہرحال. اور وہاں پہ سنی عقیدہ رکھنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. اور سنی کٹر سنی ایک عالم تھے ان کے دربار میں علامہ علائی کے نام سے، اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے اور بھی دوسرے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا اور بہت سارے ایسے واقعات ہو گئے. اور اس طرح پورے رسومات آ گئے. اور تبھی سے اکبر کے زمانے ہی سے دلہن کو لال جوڑا پہنانا شروع کیا گیا. مسلمان بھی اس کو قبول کرے اور بعد میں وہ نکاح کا ایک جز بن گیا. اگر کوئی دوسرا آدمی دوسرا لباس لاتا ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. جس لباس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا تھا وہ لباس، نکاح تو عیسائی کر رہے ہیں چرچ میں، میاں بیوی وائٹ ہے، وائٹ ڈریس میں نکاح ہو رہا. اگر آپ دلہن کے لیے جوڑا لے کے جاؤ، وائٹ جوڑا لے کے جاؤ، یہ پناؤ شادی کرتا ہوں بول کے، نہ صرف نکاح کے حاصل کر دیتے، آپ کی پٹائی بھی کرتے. سمجھے؟ اور کرو آپ. حالانکہ اس کو بیوہ کا جوڑا بول رہا، اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے دیکھا گیا تو یقیناً لال جوڑے پہننے والے پورے جو نا بیوہ ہے، اور حکومت تو سفید جوڑے والے کر رہی ہے. بیوہ تو انہوں بن گئے اصل میں، حاکم تو انہوں ہے پوری دنیا کے. تصورات جو ہے اکبر پورا کر دیا، اس کا بچا کچا پورا کام. اور کیجیے ماتم کا ایجاد کرنے والے معیز الدولہ سن ہجری 350 میں 350 میں ماتم کرو، ماتم کی تعطیل دے دیا. بہرحال بہت ساری باتیں آئی تاریخ کے اندر. تو یہ جتنے بھی ہمارے یہاں طور و طریقے ہیں، اب یہ آگ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، ہر جگہ آگ. اب ہمارے پاس اجمیر سے آ رہی، فلاں سے آ رہی، اودھی آ رہی، وہاں سے تبرک آ رہا. کیا تبرک آ رہا؟ کس کو تبرک بول رہے ہیں؟ کس کو متبرک بول رہے ہیں؟ آگ کا جل کے بچا ہوا راکھ. یقیناً آگ کو مقدس ماننے والوں کے یہاں وہ راکھ مقدس ہے، اور آپ نے راکھ کو مقدس بنا لیا. آتش پرست قوم جس کو مقدس مانتی ہے، اور تم نے اس کو مقدس مانا. راکھ کو نام دے دیا اودھی کو، اس کو پھک رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، اس کو چاٹ رہے ہیں، اس کو مل رہے ہیں. کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آتش پرستی قوم. اودھی کیسے مقدس ہو گئی؟ ارے اودھی مقدس ہوتی، خدا ایسی ہوتی، اگر اود یا اودان کی راکھ اگر مقدس ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جناب علی اس کو رکھ کے مختلف مقامات کو تقسیم کرواتے تھے. اس کو کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے خلاف. اور کوفہ کے اندر ان کا گڑھ تھا شروع سے، پوری سازشیں یہیں سے ہوئی. اور آپ دیکھیں گے کوفہ کے اندر اس وقت شیعوں کا جو غلبہ تھا، اسی دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تھے، اور انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا شیعت کے خیالات، ان کے عقائد کی. اسی لیے شیعہ ان کے دشمن بھی ہیں. اور اسی دور میں انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبون، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کتاب کے اندر ان کا ایک چاپٹر ہے، ایک عنوان ہے، شیعہ اور رافضی ان کے عقیدے کیا ہے، کون ہے. ان کو بتایا ہے یہ کس قدر گھناؤنی قوم ہے، اور پورا تانا بانا باندھا ہے یہودیت سے. انہوں نے پڑھیے آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین اس موضوع کے اوپر، اور بھی پڑھیں گے اس موضوع کے اوپر آپ کتابیں. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ،
شیعت کے اوپر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفاء، ان کے فرزند رشید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی کتاب شیعت کے اوپر تحفہ اثنا عشری. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اکبر شاہ مجیب آبادی تاریخ اسلام 3 کتابیں ہیں، پڑھیے آپ. ہندوستان کے سلاطین تواریخ وغیرہ کے اوپر کتابیں، آپ 3 کتابیں آپ کو حوالے دوں گا. 3 کتابوں کے نام ہیں آب کوثر، موج کوثر، رد کوثر. 3 کتابیں شیخ محمد اکرام. پھر ہندوستان کی بہت ہی مشہور شخصیت جن کا انتقال ہو چکا ہے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب شیعت کے اوپر خمینی اور ایرانی انقلاب اور شیعت، اور کچھ تاریخی معلومات آپ کرنا چاہتے ہیں اس عنوانات کے اوپر مزید، سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عزیمت، یہ کتاب میں بات بتا دی گئی. چنانچہ شیعہ لوگوں کو شیخ عبد القادر جیلانی سے نفرت تھی، علم کے خلاف، پنجوں کے خلاف، علاووں کے خلاف. انہوں نے بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی ایک سازش کر کے ان کے نام سے جھنڈا بنایا. اس جھنڈے کو 3 کونی بنایا. 3 کونی کیوں بنایا؟ پورے جھنڈے جو ہے نا اسکور میں ہوتے. کسی بھی کنٹری کا جھنڈا کیسا ہوتا؟ اسکور میں ہوتا. پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا 3 کونی کیوں بنایا ٹرینگل میں؟ اسی لیے بنایا کہ آرین کا جھنڈا تھا. ہر مندر پہ لہرانے والا جھنڈا تکونی ہوتا، ہر ایرانی کے گھر پہ لہرانے والا جھنڈا تکونی ہوتا. تکونی بنا کے جھنڈا اپنا نام ان کا، پھر کیا کرا؟ پنجہ اپنا نام ان کا، خالی ڈنڈا ہے وہاں پہ ان کا، باقی جھنڈا ان کا ہے، پنجہ بھی ان کا ہے. ہم وہ بتائے سازش، ہم تو محرم میں علم بٹھاتے ہیں 1 مہینہ، لیکن ہم یہ بتا دیں گے کہ سنی چور سال کے 12 مہینے بٹھانا انہیں، لہذا سنی سال کے 12 مہینے بٹھاتا تھا اوپر وہ پنجہ لگا کے. پوچھا پنجہ کیا ہے؟ ارے پنجہ تو یہ شیعہ لوگوں کا ہے نا. ارے کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جھنڈے کی حد تک چلو، یہ پنجہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں کیوں ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم. چلتی کا نام گاڑی، دشمن کام پچھان کے نکل گیا، دشمن وہاں پہ کچھ گڑبڑ کر کے دونوں کو لڑا دیا، انہیں وہاں سے نکل گیا، دونوں لڑ لڑے، پولیس آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، FIR درج ہو گئی. اصل جو جھگڑا لڑایا تھا انہیں کدھر کی گئے، ایسا قصہ ہو گیا. یہ اب جھنڈے پہ لا کے پنجہ لگا دیا، اور پنجہ کیا ہے؟ پنجے کا نام ہے وہ ذوالفقار. ذوالفقار کیا ہے؟ یہ ذوالفقار ابو جہل کی تلوار کا نام ہے جو آپ کے سروں پہ لٹک رہی. جنگ بدر میں ابو جہل کی تلوار مال غنیمت میں آئی تھی، یہ اللہ کے نبی حضرت علی کو دیا تھا. ابو جہل کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار. ذوالفقار کے معنی یہ ہے کہ 2 دھاری تلوار 2 طرف سے چلتی ہوئی، اسے کہتے ہیں ذوالفقار. یہ ابو جہل کی تلوار. بہت سارے کام کیے انہوں نے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو تھے فیروز تھا، اور وہ لوگ اس کو بہادر مند رستم زما کہتے ہیں، بابا شجاع کہتے ہیں. چنانچہ ایران میں آج بھی اس کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، اور جشن منا کے اس کے نام سے، اس جشن میں فیروز کے نام سے انگوٹھیاں بیچتے ہیں. یہ فیروز کی انگوٹھی ہے فیروزہ، اور وہ فیروزہ آج ہم پہن کے پھر رہے ہیں جو عمر قاتل، حضرت عمر کا قاتل تھا. نہیں سمجھے؟ بہت ساری باتیں ہیں. صحابہ پہ تبرہ ہیں. 3 13 9 18 کیا ہے؟ 3 13 9 18 کوئی کام خراب ہو گیا، بگڑ گیا تو بولتے دیکھیے پر 3 13 9 18 کر دیا، کیا رہے ستیہ ناش کر دیا پورا.
تو یہ 313 9 18 یہ صحابہ پہ تبرہ ہے، کیونکہ صحابہ کفر کو شکست دے کے تباہ کر دیا تو 313 اس وقت، تو ان کے نام پہ تبرہ ہے وہ، کیونکہ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ یہ 313 نہیں بولتے، پکڑے جاتے بول کے کیا کرتے؟ 3 الگ بولو 13 الگ بولو، 313۔ 313 تو بات سمجھ میں آ گئی، پھر یہ 9 18 کیا ہے؟ کیونکہ جنگ بدر رمضان میں چھڑی تھی، ہوئی نا، اور رمضان اسلامی مہینہ 9واں مہینہ ہے، اور 18 رمضان کو جنگ ہوئی تھی، 3 13 9 18، 3 13 9 18 تبرہ ہے، ہم بھی بولتے ہیں ایسا۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے نویر کر دینا کسی شخصیت کو، کوئی بھی ہوں گا اور زید بکر نکالو بولتے ہیں، کوئی بھی ہوں گا زید بکر، کیا مطلب ہے؟ زید بن کون ہے؟ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے، ان کا نام ہے زید۔ بکر کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی کے چہیتے تھے، اور جو کہ شیعہ لوگ رافضی ان کی نفرت میں ڈیگریڈ کرنے کے لیے کوئی بھی ہوں گے یار زید بکر نکالو بولتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تاریخ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوا، تاریخ میں پوری کی پوری رد و بدل ہوئی، جھوٹے احادیث قدرت سے گھڑے گئے۔ خالی محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت میں 1 لاکھ جھوٹے حدیث گھڑے گئے، 1 لاکھ صرف حضرت علی، کئی احادیث کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی لیے تو محدثین میدان میں اترے، فن بنائے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ضعیف کیا ہے، موضوع کیا ہے، ان کو محنت کرنی اسی لیے پڑی۔ ایک کمبخت تھے، تاریخ کو غلط کر دیے، احادیث میں ملاوٹ کر دیے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ محدثین پیدا ہوئے، اس کے بعد یہ کام چلتا رہا، تو یہ پوری تاریخ ہے۔ اسی لیے کوئی کام بھی آپ کو کرنا ہے، یہ تاریخی واقعات میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھا، ہر معاملے میں ہوشیار۔ ہمارے پاس ہر جگہ محرم آ گیا، سنی جناب ہرے کپڑے پہن لے کے فقیراں بن گئے، اور ان کے ہاتھ میں کٹورے دے دیے۔ پہلے زمانے میں ہم جب بچپن میں تھے، ہمارے کو ہرا لباس پہنا کے ہاتھ میں کٹورا دے دیتے تھے، جا کے کچھ من کے لا بولتے تھے، کیا بولنا معلوم؟ امام قاسم کا فقیر آیا بول کے پکارنا۔ ہم جاتے تھے ہرے کپڑے پہن لے کے کٹورا لے لے کے، سمجھ آ رہا؟ ہم کو فقیرہ بنا دیے، اور انہوں امیرہ، انہوں فقیر نہیں۔ اور یقیناً سنی اتنا بھولا بالا ہے کہ آج بھی ہر معاملے میں فقیر بنا، علم کا بھی فقیر ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کے پاس، ہر معاملے میں ہر جگہ جہاں گیا اسی کے اوپر ڈالا ڈالا ہے۔ کئی چیزوں کو دیکھ لیجیے آپ گھروں کے اندر، ہمارے پاس کتنے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کہیں گھر میں جا کے دیکھیں گے آپ، چوکھٹ کے اوپر باب الداخلہ کے اوپر نال صاحب کا پنجہ لگا ہوا ہے۔ نال صاحب، نال کس کو بولتے ہیں؟ چپل نہیں، جوتا چپل، وہ چوکھٹ پہ اوپر جو لگا ہے نال صاحب کا پنجہ، کیا تھا وہ؟ ہو گیا گھوڑے کا نال، وہ بھی آدمی کا بھی نہیں، گھوڑے کا نال آپ کے لیے متبرک بنایا گیا، اب حفاظت کر رہا گھوڑے کا نال، کیسا ہوگا؟ تحقیق ضروری ہے، یہ خرافات کو چھوڑیے، سیدھے سادہ آ جائیے قرآن کے اوپر، سیرت النبی، احادیث صحیحہ، وہاں پائیے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اسلام کا۔ اور پھر آپ کو کوئی لڑائی جھگڑا فساد بھی کرنا نہیں ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم خرافات سے بچیں۔ یقیناً جس طرح آج ہم غلط عقائد کا شکار ہے، یقیناً وہ شیعہ لوگ بھی غلط عقائد کا شکار ہیں۔ عبداللہ بن سبا کا مار کھائے، اس میں کئی سازش لوگ ہیں، خالص مسلمان بھی تھے اس میں، نہیں بول کے نہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس طرح ہم تحقیقی دماغ رکھنا اور قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔